کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی وہ کون سی شخصیات ہیں جو سینہ کوبی کرتی ہیں، زنجیر زنی کرتی ہیں اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا اس عشرے میں غم حسین میں شامل رہنا ان کی اہل بیت کے لیے عقیدت دکھاتا ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے شوبز کی ان شخصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے دل اہل بیت کی محبت سے سرشار ہیں، جو نہ صرف امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ محرم الحرام کے ایام میں باقاعدگی سے عزاداری کرتے ہیں، اپنے گھروں میں مجالس برپا کرتے ہیں، نیاز و لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور ان 10 دنوں میں تمام شوبز سرگرمیوں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے گھروں سے نکلنے والا حسینی لنگر دعاؤں اور شفا کا وسیلہ بن کر پھیلتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید روح پرور ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے سعدیہ امام کی، وہ فنکارہ جن کی شرافت، وقار اور مہذب شخصیت کا ہر کوئی معترف ہے۔ آپ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے چہرے پر جو متانت ہے وہ ان کی روحانی وابستگی کی غماز ہے۔ محرم الحرام آتے ہی وہ خود کو شوبز کی مصروفیات سے الگ کر لیتی ہیں۔ یہ 10 دن ان کے لیے نہ صرف غم کے دن ہے بلکہ تزکیہ نفس کے ایام ہیں۔ ان کے گھر میں مجالس اعزاء کا سلسلہ نسلوں سے جاری ہے۔ خواتین کی مجالس ہوں یا بچوں کی چھوٹی محافل، سعدیہ امام نہایت خلوص سے ہر موقع پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ خود ماتم کرتی ہیں اور جو سب سے زیادہ روح پرور پہلو ہے وہ ان کے گھر سے ہر سال بڑی عقیدت سے نیاز اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کا یقین ہے کہ حسینی لنگر میں وہ تاثیر ہے جو جسموں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دلوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر آنے والا ہر محتاج، ہر پیاسا صرف پیٹ نہیں بھرتا، دعائیں بھی سمیٹ کر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مشہور شخصیت شیعہ ہیں وہ کوئی اور نہیں، سروں کے بیتاج بادشاہ راحت فتح علی خان ہیں۔ راحت فتح علی خان کو ہم ایک عظیم قوال نعت خان اور روحانی گائک کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ان کی ذات میں جو عشق اہل بیت چھپا ہے وہ صرف ان کی قوالی میں نہیں، ان کی نجی زندگی میں بھی روشن ہے۔ محرم آتے ہی راحت صاحب نہ صرف خود کو سٹیج سے دور کرتے ہیں بلکہ اپنی پوری ٹیم کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ ان دنوں کو احترام کے ساتھ گزارا جائے۔ ان کے لاہور کے گھر میں باقاعدگی سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ وہ خود نہایت سادگی سے سفید لباس پہنتے فرش پر بیٹھ کر نوحے سنتے ہیں۔ ان کے گھر کا لنگر وسیع پیمانے پر تقسیم ہوتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں محتاج لوگ خود نہیں آ سکتے، وہاں ان کا بندہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے خود ایک مجلس میں کہا تھا، یہ کھانا نہیں، امام حسین کے نام کی دعا ہے، جسے نصیب ہو وہ شفا پا لیتا ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر عمران عباس آتے ہیں جن کا اصل نام عمران عباس نقوی ہے، اور آپ بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے اور باقاعدہ طور پر ماتمی جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عمران عباس کا نام ذہن میں آتے ہی خاموش، باوقار اور اچھے مزاج والا انسان آتا ہے۔ ان کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ محض اداکار نہیں بلکہ حقیقی عزادار ہے۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی عمران عباس تمام انٹرویو، فوٹو شوٹس اور شوبز ایونٹس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ وہ خود سادہ لباس پہنتے ہیں، سر پر رومال رکھتے ہیں، مجالس میں خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ان کے گھر میں جو لنگر بنتا ہے وہ خوشبودار، صاف ستھرا اور احترام کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر انسان کو اندر سے پاک کرتا ہے اور ان کے نام پر جو بھی بانٹا جائے وہ دوا بن جاتا ہے۔ ان کے گھر کی نیاز میں نہ صرف غریب لوگ آتے ہیں بلکہ فنکار دوست بھی شریک ہوتے ہیں اور اس دسترخوان سے برکتیں سمیٹتے ہیں۔ چوتھا نمبر اداکارہ ریشم کا ہے۔ ریشم جنہیں ہم برسوں سے اداکاری کے میدان میں دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ جب بات امام حسین علیہ السلام کی محبت کی ہو، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ محرم ان کی زندگی کا سب سے نازک اور مقدس وقت ہے۔ وہ اپنے تمام کمرشل کام روک دیتی ہیں، کوئی کانٹریکٹ قبول نہیں کرتی اور خود کو ذکر کربلا میں مشغول کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں صرف مجالس نہیں ہوتی بلکہ خواتین کے لیے خصوصی نوحہ خوانی کی محافل ہوتی ہیں۔ وہ خود ماتم کرتی ہیں اور ان کی آواز میں درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کا لنگر دل سے نکلتا ہے، ہاتھوں سے پکتا ہے اور جو بھی اس لنگر کو کھاتا ہے وہ دعائیں دیتا ہے۔ ریشم کو یہ یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا لنگر انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس لسٹ میں 5واں نمبر دو ایسی بہنوں کا ہے جن کی فیملی کٹر شیعہ ہیں، عروہ اور ماورا حسین۔ یہ دو بہنیں اپنے جدید انداز، تعلیم یافتہ شخصیت اور فنکارانہ ہنر کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط دینی تربیت کی آئینہ دار ہیں۔ ان کے والدین نے انہیں نہ صرف دنیاوی تعلیم دی بلکہ دین کی بنیاد بھی مضبوط کی۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں ان کا معمول مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی شاپنگ، نہ سیلفیاں، نہ فوٹو شوٹ، بس سادگی، خاموشی اور مجلس کی حاضری۔ ان کے گھر میں مخصوص دنوں میں مجلس اعزاء منعقد ہوتی ہے جس کے بعد نیاز کا وسیع اہتمام ہوتا ہے۔ ماورا اکثر خود کھڑی ہو کر خواتین کو نیاز دیتی ہیں۔ ان کے ہاتھ سے دیا گیا ایک پلیٹ چاول بھی ایسی دعا کے ساتھ جاتا ہے کہ لوگ اسے شفا مانتے ہیں اور وہ بھی خاص طور پر خواتین کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں۔ چھٹے نمبر پر حدیقہ کیانی آتی ہیں۔ حدیقہ کیانی کو ہم ایک سنگر کے طور پر تو جانتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک مومنہ شخصیت بھی ہے۔ وہ نہایت حساس دل کی مالکن ہیں۔ ان کی والدہ بھی عزادار حسین تھیں اور یہ روایت حدیقہ نے مکمل وفاداری سے آگے بڑھائی۔ محرم کے 10 دن ان کے لیے مکمل دنیا سے کٹ جانے کے ہوتے ہیں۔ ان کا کچن، صحن، دعائیں سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے نام سے مخصوص ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں بننے والا لنگر خاص طور پر ان کے بچوں اور خواتین کے لیے ہوتا ہے جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ حدیقہ نے ایک بار کہا، یہ کھانا میرے لیے گانا گانے سے بڑی عبادت ہے۔ 7ویں نمبر پر عائشہ عمر ہیں جو عام طور پر ماڈرن سٹائل اور کھلے مزاج کی نمائندہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے اندر ایک حیران کن سنجیدگی اور روحانی گہرائی ہے۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی ان کا انسٹاگرام خاموش ہو جاتا ہے، ان کی ظاہری چمک مان پڑ جاتی ہے اور ان کے دل کی گہرائی روشن ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر میں مخصوص دنوں میں خواتین کی مجلس ہوتی ہیں اور خود عائشہ نہایت انکساری سے حاضرین کی خدمت کرتی ہیں۔ ان کی بانٹی گئی نیاز میں خوشبو اور خلوص ہوتا ہے۔ کئی خواتین یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہاتھ کی دی ہوئی نیاز کے بعد ان کے بچوں نے شفا پائی۔ یہ بات شاید عائشہ خود نہ بتائیں مگر دعائیں خاموشی سے اثر کرتی ہیں۔ 8واں نمبر ہمائمہ ملک کا ہے۔
ہمائمہ ملک ایک جذباتی اور عقیدت مند شخصیت کی مالکن ہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ کربلا صرف تاریخ نہیں، جذبہ ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ محرم میں وہ خود کو مکمل الگ کر لیتی ہیں۔ ان کے ہاں مجالس کی ترتیب، خواتین کی شرکت، نوحہ خوانی، پھر آخر میں لنگر، یہ سب کچھ ایک روحانی ماحول بناتا ہے۔ وہ خود ہاتھ میں پلیٹیں پکڑ کر بانٹتی ہیں اور یہی عمل ان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ ان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے نام پر دی گئی ہر چیز دوا ہے، خواہ وہ روٹی ہو یا پانی یا کسی بھی طرح کا مواد۔ 9ویں نمبر پر نسیم وکی، ایسے اداکار جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ نسیم وکی جنہیں ہم ایک ہنسانے والے فنکار کے طور پر جانتے ہیں اور پاکستان کے مایناز کامیڈین ہیں، آپ محرم کے ایام میں بالکل مختلف انسان بن جاتے ہیں۔ وہ نہایت سادگی سے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور کئی بار سٹیج پر نوحہ بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے گھر میں بڑی سطح پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر مستحق افراد کے لیے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ کربلا ہنسی کی نہیں، آنسوؤں کی درسگاہ ہے اور ان 10 دنوں کو مکمل خاموشی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر مدیحہ شاہ آتی ہیں، ماضی کی دلکش اور باوقار اداکارہ، آج بھی عزاداری میں اتنی ہی پرخلوص ہیں جتنی ایک عام عزادار عورت۔ ان کے گھر میں خواتین کی مخصوص مجالس ہوتی ہیں جہاں ماتم کے ساتھ ساتھ ذکر زینب ہوتا ہے۔ ان کی جانب سے جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ کئی علاقوں میں جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے دی گئی نیاز کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا، شعبے سے جتنا کچھ ملا اصل سکون تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہے۔ سب سے آخر میں شفقت امانت علی آتے ہیں جو پاکستان کے معروف کلاسیکل گلوکاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کا انداز ہی نہیں، ان کی روح بھی روحانیت سے لبریز ہے۔ ان کے خاندان کی جڑیں تصوف اور مذہبی وابستگی سے بھری ہیں۔ محرم کے ایام میں وہ ہر سال شعبے سے مکمل علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے گھر خاص طور پر حضرت عباس کے نام کی نیاز دی جاتی ہے اور ان کی والدہ کی وصیت کے مطابق ہر سال بڑے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شفقت صاحب خود لنگر کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ امام حسین کے نام پر دیا گیا کھانا بدن سے زہر نکالتا ہے اور روح کو پاک کرتا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو اپنے فن، محنت اور صلاحیت کے بلبوتے پر پاکستان کے عوام کے دلوں میں جگہ بنا چکے۔ ان کی پہچان صرف اداکاری، گلوکاری یا فنکارانہ کارکردگی نہیں بلکہ ان کی اصل عظمت اس وقت سامنے آتی ہے جب ہر سال محرم الحرام کے ایام میں پوری دنیا کے سامنے عشق حسین کا عملی نمونہ بن کر ابھرتے ہیں۔ یہ شخصیات ہر محرم کو ایسے ہی احتراماً سامنے آتی ہیں، مکمل سنجیدگی اور عقیدت کے ساتھ خود کو شوبز کی روشنیوں سے الگ کر کے غم حسین میں ڈھل جاتی ہیں۔ ان کے لہجے، لباس اور معمولات، حتیٰ کہ سوشل میڈیا تک ایک خاموشی طاری ہوتی ہے۔ یہ ستارے محرم میں فقط غم نہیں مناتے بلکہ عزاداری، مجالس، ماتم، نیاز اور حسینی لنگر کے ذریعے دعا، سکون اور شفا کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مالک انہیں امان میں رکھے اور اہل بیت کے صدقے ترقی عطا کرے۔